یول فیسٹیول رائٹ. تو آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہوگا. اس فیسٹیول میں ہوتا کیا تھا کہ دے بیسکلی وڈ چاپ ڈاؤن ٹریز اینڈ برن دیم فار 12 days. یہ جو یول لاگ آپ کو اس شخص کی بیک پہ نظر آ رہا ہے, یہ بیسکلی اس لاگ کو کاٹ کے تو اس کو برن کرتے تھے. اور یہ لوگ بلیو کرتے تھے کہ جو یہ فر ٹری ہے, جس کو آج ہم کرسمس ٹری کہتے ہیں, یہ ایور گرین ٹری ہوتا ہے. تو یہ لوگ یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو ایور گرین ٹری ہے, اس کو جو اس کی پاور مل رہی ہے وہ سن گاڈ سے مل رہی ہے. میننگ کہ دے وڈ بلیو کہ جو سن گاڈ ہے ان کا, وہ اس کو اس کی پاور دیتا ہے. تو یہ جو ٹری ہے یہ ہمیشہ گرین رہتا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اس ٹری کے پاس کچھ میجیکل پاورز ہیں. تو اگر ہم اس ٹری کے کچھ پتوں کو ایسے سرکولر شیپ دے کے اپنے گھروں پہ ٹانگ لیں, یا مسلٹو جو ہے وہ ہم لگا دیں, تو یہ ایک تعویذ کی طرح کام کرتا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں یہ ٹری پڑا ہوگا, یا اس کے کچھ برانچز کو ہم سرکولر شیپ دے کے لگا دیں یا مسلٹو لگا دیں, تو کیا ہوگا, ہمارے گھر میں برکت آ جائے گی. اور جو ہمارا جو لائف ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ بہتری آئے گی اور ہمارا پروڈیوس بہتر ہوگا. اور یہ جو یول لاگ کو جو برن کرنے کا پروسیس بھی تھا نا, اس پروسیس میں یہ لوگ نا بہت سارے ان کے سپرسٹیشس بلیفز تھے. وہ کہتے تھے کہ جب اس لاگ کو برن کریں گے تو جتنی چنگاریاں نکلیں گی اس میں سے, اتنے ہی جانور آپ کو عطا کیے جائیں گے. یعنی آپ کی لائف میں برکت جو ہے وہ ان یعنی جتنے بھی اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں گے, اس حساب سے آپ کو جانور ملیں گے نیکسٹ ایئر. تو دس واز آل آف دیئر سپرسٹیشس بلیفز, جو کہ وہ بڑے اپنے دل کے قریب رکھا کرتے تھے. اچھا, جیسے کہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ وہ اس میں ڈرنکن پارٹیز بھی ہوتی تھیں, اور یہ لوگ بہت زیادہ ایک یعنی ان کی ایک پراپر ایک سیلیبریشن تھی کہ ہم نے مدر نیچر کو بیٹ کر دیا ہے, ہم نے ورسٹ آف ونٹر کو دیکھ لیا ہے. اور یہ ان کا ونٹر سولسٹس جو تھا, دس واز اے پراپر ایونٹ many thousands of years ago. ٹھیک ہے, long before عیسیٰ علیہ السلام there was a concept of Christmas. This is what I'm saying. یعنی long before عیسیٰ علیہ السلام was even born, there was already a concept of a Christmas-like festival that was taking place in the northern regions with the Norse people. اسلام کا جو وے تھا اسے بالکل اپوزٹ طریقہ ہے. یہ $500 billion صرف US میں خرچ ہوتے ہیں ہر سال کرسمس celebrations کے اوپر. $500 billion, that's like $500 billion every year. صرف US کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں یورپ کی بات نہیں کر رہا, آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا, صرف US کے اندر $500 billion خرچ ہوتا ہے. And to top it off, 30 to 35 million trees are cut down on Christmas just in the United States. یعنی 35 ملین درخت آپ نے کاٹ دیا صرف ایک دن کی سیلیبریشن کے لیے. اور آپ کو پتا ہے ایک ٹری کو گرو کرنے میں 15 سال لگتے ہیں. ایک کرسمس ٹری جس کو آپ کہتے ہیں فر ٹری, اس کو 15 سال لگتے ہیں گرو کرنے میں. یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ اکثر چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں, آپ جانور کاٹ دیتے ہیں, یہ مر جاتے ہیں, تو پھر دیکھو نا یہ تو بڑا بہت جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے. دیکھیں ایک جانور جو دمبا وغیرہ نا, وہ 6 مہینے میں اپنے ایج کو پہنچ جاتا ہے. 6 مہینے کا جانور آپ اگر وہ لیمب ہے یعنی کہ دمبا ہے تو آپ اس کو سیکریفائس کر سکتے ہیں. بکری وغیرہ تو 1 سال, یعنی جو ہے نا بکرا وغیرہ 1 سال میں کر لیتے ہیں آپ. تو ایک عید سے دوسری عید تک جانور تیار ہوتا ہے, نیا جانور آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک درخت جو آپ نے کرسمس پہ کاٹا ہے, جس کو یہ سیکولر لبرل طبقہ نارملی سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو 15 سال لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ڈیفورسٹیشن ہو رہی ہے. 15 سال, یعنی آپ نے آج درخت کاٹے ہیں 35 ملین, اب یہ 15 سال کے بعد گرو کریں گے. تو جتنی بھی آپ پروڈکشن کرنے کی کوشش کریں, you can never meet that number, and this is leading towards massive extravagance and ظلم. ہمیں تو دین اسلام نے یہ سکھایا کہ آپ نے ایک درخت کو بھی ناحق نہیں کاٹنا. یعنی یا تو نا کہ آپ اس سے کوئی فائدہ لے رہے ہو, صرف ایک ڈیکوریشن کے لیے استعمال کریں گے, پھر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اس کو. So this is now where we see کہ the whole festival of Christmas has become like this that we see today. آج جو ہے کتنی زیادہ اس کی شکل بدل چکی ہے, سبحان اللہ, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے.